بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو شب برات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جو لوگ شب برات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی آگے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے راستے میں ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آج کون سی رات ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زمین کی طرف۔ وہ فرشتے حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ سچے دل سے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آنے والے وقت میں مجھ سے عبادت کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کی ساری تقدیر میں ترمیم کر دیں اور آنے والے وقت میں اس کی رزق میں فراوانی لکھ دیں۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کے گھر جائیں اور اگر کسی بھی گھر میں کوئی مرنے والا ہو تو جا کر اس شخص کو بیدار کریں اور اس سے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس شخص کو بتائیں کہ اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں بچی ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مہلت مانگے تو اس کی زندگی کی مزید مہلت لکھ دیں اور اگر وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کی ساری پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کی آگے کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم کر دیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جائیں ہر گھر میں دیکھیں کہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں ہونی چاہیے۔ شب برات ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو آتی ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور اس رات کو برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہیں اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں جن میں سے ایک عید شب قدر ہے اور دوسری عید شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو یا پھر کینہ رکھنے والے شخص کے۔ شب برات مغفرت کی، رحمت کی اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ شب برات اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ شب برات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت انسان کو اسی لیے خلق کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، لیکن ہم دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر اس کی عبادت اور بندگی کو بھول چکے ہیں۔
اس لیے شب برات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب برات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اپنی ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شب برات اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے حضور آئے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور مجھ سے میری کوئی نعمت مانگے۔ اس رات جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور انسان اگر اپنی آنے والی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ شب برات کی عبادت تنہائی اور خاموشی میں کرنا زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شب برات ساری رات خاموشی اور تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دن کے وقت ہوتی ہیں کیونکہ انسان دن کے وقت جاگتے ہیں، جبکہ جنوں کی دو عیدیں شب قدر اور شب برات اس لیے ہیں کیونکہ جن رات کو جاگتے ہیں۔ شب برات ہمیں چاہیے کہ ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شب برات انسان کو اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ ہی اتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ انسان کی صحت خراب ہو جائے، اور نہ ہی ساری رات عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز چھوڑنی چاہیے۔ ماہ رمضان کے بعد ماہ شعبان ایسا مہینہ تھا کہ جس مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ شب برات انسان کو دنیا کی تمام تر فضولیات کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کو شب برات کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔